اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کے بڑائی کے راہ گلاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدموں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تو ایک ایسی خاتون تھی جن کے 2 مرتبہ شادیاں ہو چکی تھیں۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ ابو حالہ سے شادی ہوئی جن سے 3 بچے ہوئے، حالہ، ہند، اس انداز سے۔ پھر ان کے بعد عتیق سے شادی ہوئی، عتیق بن عائد سے، مخزومی سے، تو ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تو یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اس وقت خانہ کعبہ میں بیٹھی ہوئی اس زمانے کی عورتوں سے، کاہنہ عورتوں سے، زمانے کے نشو و فراز پر گفتگو کیا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے قبائل کے سردار آپ کے پاس پیام بھیجے اپنے عقد میں لانے کے لیے، لیکن دنیاوی زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ لیکن میسرہ نے آ کر جب یہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئیں، یعنی اس قافلے میں تجارت کے، وہ آ کر جب ہم تفصیل سناتے ہوئے نستورہ ایک راہب کی بات بھی انہوں نے بتلائی۔ نستورہ راہب اس مقام پر ملنے کے بعد انہوں نے بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، ان کے اوصاف حمیدہ کو دیکھنے کے بعد، ان کے چہرے اور بشرے کو دیکھنے کے بعد، ان کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اور آنکھوں میں جو لال ڈورے تھے اس کو دیکھنے کے بعد کہا یہ شخص نبی آخر الزمان ہے۔ اور اس انداز سے میسرہ ان کے پیچھے لگ گئے اور اس کے بعد وہ تمام حرکات و سکنات کے اوپر آ کر جب اپنی مالکہ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ میں یہ اوصاف حمیدہ ہیں، اور اس وقت خود حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بالائی منزل سے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے آ رہے ہیں اور ان پر جو فرشتے سایہ فگن تھے اس کا بھی نظارہ کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاگ اٹھی۔ اپنی باندی نفیسہ کے ذریعے پیام بھیجا اور پیام کو آپ نے اپنے چچاؤں سے منظور کیا، اور اس کے بعد اپنے چچا حضرت ابو طالب کو، حضرت حمزہ کو لیے ہوئے جب آپ آئے تو اس وقت حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی بڑی تعریف و توصیف کی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور یہ میرا جو بھتیجا ہے وہ بڑے اوصاف والا ہے جس کے سارے مکے میں دھوم ہے، یہ صادق الوعد ہے، سچا ہے اور امانت دار ہے۔ اس انداز سے انہوں نے تعریف اور توصیف کی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے حضرت ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے بھی اپنے خاندان اور قبیلے کی بڑی تعریف اور توصیف کی، اور اس کے بعد 400 دینار کے اوپر آپ کا عقد ہو گیا۔ اس انداز سے مہر کی رقم تو مختلف یعنی بتلائی گئی ہے مختلف روایتوں میں۔ ایک روایت تو یہ بھی آ گئی کہ 200 اونٹ کے لیے مہر ہوا، ایک روایت تو یہ آ گئی کہ 400 دینار پر ہوا، اور ایک آیا کہ 4000 درہم پر بھی ہوا۔ اس انداز سے یہ عقد ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورخ التارین جو دار خزیمہ کہلاتا ہے وہاں پر آ گئے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مکان تھا جو خانہ کعبہ سے متصل قریب میں ہے۔ اس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اس انداز سے آپ کی ازواجی زندگی تمام چلنے لگی۔ جب عمر کے 35 سال ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنہائی پسند ہو گئے۔ حسن اتفاق یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک 15 سالہ لڑکا جس کے خد و خال دیکھنے کے بعد آپ کو ان پر محبت آ گئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے کہا کہ اس لڑکے کو مجھے دے دو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا یہ آپ ہی کا غلام ہے۔ چنانچہ زید بن حارثہ جن کا تعلق قبیلے بنو کلب سے تھا، یہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے کہ لیکن قزاقوں نے آپ کو اٹھا لیا ماں کی گود سے
اور لا کر انہوں نے عکاس کے میلے میں ان کو فروخت کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے 400 درہم پر انہیں خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کبریٰ کے لیے لا کر دے دیا کہ ان کی خدمت کرے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 15 سالہ لڑکے کو دیکھنے کے بعد بڑے ان کے اوصاف سے خوش ہوئے، اور اس کے بعد ادھر ہوا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ کے باپ حارثہ بن شراحیل وہ اپنے بیٹے کے غم میں اس انداز سے تھے کہ مت پوچھئے، کیا اس جنگل میں چلنے والی ہوا ہو، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ اے جنگل کے درختوں، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ اے آسمان، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ بہرحال زمین سے، پہاڑ سے، جھاڑ سے وہ تمام مخاطب ہوتے رہے، اشعار کہتے رہے، اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا تھے کہ ان کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے اور وہ خانہ کعبہ کے پاس شرابیل کی جو باتیں تھیں حارثہ بن شراحیل کی، ان باتوں کو انہوں نے سنایا۔ وہاں سے حضرت زید جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اس کے بعد پھر واپس آ کر کہا، میرے باپ سے یہ کہو کہ وہ زمین کے چکر اونٹ کی طرح کاٹتے نہ پھرے، اور ان سے یہ بتلا دو کہ میں خانہ کعبہ کے پاس خاندان بنو عبد المطلب میں پروان چڑھ رہا ہوں، میرے لیے کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ واپس پہنچا اور انہوں نے حارثہ بن شراحیل سے یہ بات کہی کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے، خانہ کعبہ کے پاس خاندان عبد المطلب میں پروان چڑھ رہا ہے، تو باپ اپنے بھائی کو لیا ہوا، اپنے بیٹے کو لیا ہوا، بہت سارا مال و اسباب لیا ہوا، اسی لیے یہ قبیلے کے سردار بھی تھے، لیے بھی آئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی اعلان نبوت اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے، تو اس وقت مخاطب ہوئے تو اس انداز سے، اے سردار قوم، اے خاندان بنو عبد المطلب کے چشم و چراغ، آپ ہم پہ ایک احسان کر دیجئے، آپ کے پاس ہمارا ایک لڑکا ہے، اگر آپ اسے ہمیں دے دیں تو جو آپ چاہتے ہیں معاوضہ ہم دینے کے لیے ان کو تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم زید کے لیے پوچھتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں زید کے لیے۔ تو کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے تمہارے رقمی کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم یوں ہی لے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر وہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تو میں کسی قیمت پر تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بات تو بہت انصاف کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو کہا کہ زید یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ آقا اپنے قدموں سے مجھے جدا نہ کرو۔ باپ نے بڑے تعجب سے پوچھا، گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا، دوستوں میں پھرنا، آزادی کے ساتھ رہنا تمہیں گوارا نہیں ہے؟ یہ قید گوارا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسی 1000 آزادیاں اس قید کے صدقے، یہ وہ قید ہے اور میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باپ بہت خوش ہوئے کہ آپ کے ساتھ کیا عمل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد مسئلہ سے کیا کیا آپ نے؟ آپ خانہ کعبہ میں حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے وہ لوگوں گواہ رہو، آج کے بعد زید بن حارثہ زید بن محمد ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت جو ان کے ساتھ وابستہ تھی، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا تھا۔ حضرت زید جن کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند، تمام صحابی رسول میں سوائے حضرت زید کے کسی اور کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، اور زید سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا، وہ انشاءاللہ المستعان اپنے موقع کے اوپر اس کی مکمل صراحت میں آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ اب معاملہ دراصل یہ ہوا کہ حضرت زید بن محمد کہلائے، اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جب خانہ کعبہ کی مزید تعمیر کی جانے والی تھی۔ اس وقت کوئی آدمی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کو اٹھا دیا جائے یا وہاں کے پتھر یا مٹی نکال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ابراہا پر جیسے عذاب آیا تھا ویسا پھر کوئی عذاب آ جائے۔ لیکن ابو امیہ نے آگے بڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ ہمارا ارادہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت تک دوستو ہوتا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر ایک کنویں جیسا مقام بنایا گیا تھا جس میں تمام نذرانے ڈال دیے جاتے تھے، اور وہاں پر حسن اتفاق ایک سانپ آ کر برجمان ہو گیا، رک گیا، ٹھہر گیا، اور جو کوئی اس کے پاس خزانہ لینے کے لیے جاتا وہ پھنکارتا، لوگ ڈر کر باہر ہٹ جاتے۔ اور اس کے بعد اب یہ تعمیر کا مسئلہ آ گیا اور وہ تمام پیسہ اعلان کر دیا گیا کہ اس میں سودی رقم نہ لگائی جائے بلکہ محنت شاخات سے کمایا ہوا پیسہ لگایا جائے۔ اس انداز سے اعلان کے بعد بہت زیادہ پیسہ بھی اس میں جمع ہو گیا تعمیر کرنے کے لیے، لیکن حسن اتفاق جدہ کی بندرگاہ پر جسے شیبہ کہا جاتا تھا،
وہاں پر ایک رومی جہاز آیا اور ٹکرا گیا، تو اس کے تختے لانے کے لیے اور ان لوگوں کے مزاج پرسی کے لیے جو لوگ حادثے میں شریک ہو گئے تھے، تمام لوگ مکے سے وہاں پہنچے، جدہ پہنچے، اور جدہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں کی تمام مزاج پرسی کی، خیریت لی، اور اس کے بعد وہ لکڑی کے تختے خریدتے ہوئے جب وہ لائے تو ایک معمار تھا رومی جس کا نام تھا باقوم، اس آدمی کو بھی لیے ہوئے آئے تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو سکے۔ چنانچہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی، اور شروع ہونے کے بعد وہ جب آگے معاملہ بڑھ گیا تو جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اس وقت حجر اسود کو لگانے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سعادت اور منزلت اس انداز سے ملی کہ ابو امیہ نے کہا اس دروازے سے جو پہلے آئے گا اس کو یہ حق حاصل ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوئے، تو فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یہ کام آئی کہ آپ نے اپنی رضا بچھائی، اپنی چادر بچھائی، حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا، اور لوگوں سے کہا، لوگوں سے کس سے؟ بڑے بڑے قبیلے کے لوگوں سے، عتبہ بن ربیعہ سے کہا ایک کونا پکڑ لو، چنانچہ خیس بن عدی سے کہا کہ ایک کونا پکڑ لو، ابو زما سے کہا ایک کونا پکڑ لو۔ اس انداز سے آپ نے چاروں کونے، چار بڑے بڑے قبائل کے سردار کو آپ نے تھما دیے، اور اس کے بعد خود اس مقام پر جہاں پر آپ کو نصب کرنا تھا آپ لگا دیے۔ ایک بڑھتا ہوا مسئلہ تھا، اس لیے کہ قبیلے بنو عبدالدار کے لوگوں نے تو خون میں انگلیاں ڈباتے ہوئے اور اس خون کو چاٹتے ہوئے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر حجر اسود ہم نہ لگائیں تو ہم کسی کو لگانے نہیں دیں گے، ہم خون خرابہ کریں گے۔ لیکن فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسن اتفاق سے وہاں پر وہ حجر اسود لگا دیا جہاں سے طواف کعبہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس انداز سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے بعد، یعنی یہ عمر کے 35 سال ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ کیسے تنہائی پسند ہو گئے؟ رات میں جو خواب دیکھتے، دن کے اجالے میں بھی آئی نہیں، وہی تمام منظر سامنے آ جاتا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خانہ کعبہ کو چھوڑنا کیوں پسند کیا؟ آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت ان لوگوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو بڑے بڑے تمام اس کے اندر شبیہیں بنائی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت بی بی مریم کی، نہ صرف یہ بلکہ 360 بتوں کی آماج گاہ وہ خانہ کعبہ بن گیا جو موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ اور پھر معاملہ یہاں یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو برہنہ طواف بھی کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی نائلہ جس کا نام تھا، وہ نصف برہنہ ہو کر ایک رقص کیا کرتی تھی، اور رقص کیا کرتی تو لوگ اس کے بڑے گرویدہ ہو جاتے تھے، اس کے رقص کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس وقت یہ بنو مخزوم کا ایک شخص جس کا نام اصاف تھا، وہ اس نے اس کے اوپر دستدرازی کی، اور دستدرازی سے بھی معاملے اور آگے بڑھا دیے۔ تو چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس وہ اصاف اور نائلہ کے تمام بت بنائے گئے، اور اس انداز سے کہ یہ لوگ عشق و محبت کی داستان کے ہیرو ہیں، اس انداز سے ان کو لگا دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق یہ مناظر نہیں دیکھ سکتے تھے، تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچے۔ حرا کے خود معنی ہے کہ تحقیق کا مقام اور غار، اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ عبادت کرنے لگے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو ایک سکون کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے بتلایا کہ وہ مقام جو مجھے ملا ہے، یعنی حرا پر جہاں حضرت عبد المطلب بھی بیٹھے ہوئے وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ عبادت وہی عبادت ہوتی تھی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، جیسے آج مسلمان التحیات کے ہاتھ میں بیٹھتا ہے، جسے تحنس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادتیں کرتے، اور یہ بی بی محترمہ جن کی عمر 55 سال ہو گئی، اپنے شوہر نامدار کے لیے پانی اور ستو کا بندوبست کرنے کے لیے غار حرا کے چوٹیوں پر جاتی اور اپنے شوہر نامدار کے لیے ان کا خیال کرتی، اور اس انداز سے واپس آتی۔ نتیجہ دوستو یہ ہوا کہ ایک ایک دن گزرتا ہوا، جب عمر کے 40 سال ہو گئے، یعنی خمری حساب سے 40 سال ہو گئے، اور پہلا دن آیا تو اس وقت جبریل امین اللہ کا پیام لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے غار حرا کے اندر ایک نور پھیلا، اور اس وقت حضرت جبریل امین نے کہا میں جبریل امین ہوں اور آپ اللہ کے رسول بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جب میں یہاں جاتا تو راستے کے جھاڑ اور پتھر مجھے سلام کیا کرتے، اور سلام اس انداز سے کیا کرتے کہ اللہ کے رسول السلام علیکہ، اس انداز سے کیا کرتے۔
اب یہ جب اقرا باسم ربک الذی کے تمام آیتوں کو لیے ہوئے جبریل امین نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد جب قرآن سنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، چنانچہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد جبریل امین نے ایک روایت کے مطابق اپنے سینے سے لگا کر آپ کو بھی نیچا اور دبایا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلمات الہی کا ورد جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی تمام ذمہ داریاں لیے ہوئے جب اپنے گھر پہنچے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو ابھی بھی محترمہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا وہ اس انداز سے کہ آپ صادق الوعد ہیں، آپ سچے ہیں، آپ غریبوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اے محمد آپ خاطر جمع رہیے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، کسی کی حق تلفی آپ نے نہیں کی، آپ تو غریبوں کے مالک و ملجا ہے۔ اس انداز سے بھی محترمہ نے آپ کو نہ صرف دلاسا دیا بلکہ جب آپ بہت زیادہ اطمینان حاصل ہو گیا تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو عیسائیت کے بڑے عالم تھے ان کے پاس لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا کہ ان سے سن لو۔ تو چنانچہ انہوں نے ان تمام کیفیتوں کو سنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ورقہ بن نوفل کی زبان سے نکلا، اگر وہ ناموس اکبر تمہارے پاس اگر آیا ہے تو بات یہ ماننے کے لیے میں تیار ہوں کہ تم اللہ کے نبی بنائے گئے ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا اسی انداز سے آپ کے پاس بھی آیا ہے، تو یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں اگر اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے جلا وطن کرے گی تو میں آپ کے دست اقدس پر ایمان لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا میری اپنی قوم مجھے اپنے وطن سے جلا وطن کرے گی؟ تو اب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ اس انداز سے ورقہ بن نوفل نے وہ تمام باتیں بتلا دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر خاموش ہو گئے، اور 3 سال تک وحی الہی کا یہ جو سلسلہ تھا منقطع ہو گیا۔ یعنی جبریل امین آتے نہیں، کسی قسم کا کوئی کلام آپ نے سنایا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمام اشتیاق پیدا ہوتا رہا کہ تمام اگر وحی الہی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت زیادہ مناسب ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ حد یہ کہ 3 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پیغام آیا تو اس انداز سے آیا، اے وہ چادر میں لپیٹے ہوئے سونے والے، اٹھیے، دنیا کو بتلائیے کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں سورہ مدثر کی آیتوں کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بات کا حکم ہوا کہ اپنے عشیرے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو پہلے آپ بلائیے، اس میں اسلام پیش کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ نے بتا دیا حقوق العباد کیا ہے، ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہوتا ہے۔ یہ تمام باتوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے قبیلے والوں کو ایک دعوت دی، اور دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے تمام لوگوں کو بلایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سن لو کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، تم میری اطاعت کرو، یہ تمام معبود جو باطل ہیں یہ تمام کے تمام ختم کر دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ایک پرستش کرو۔ تو اس وقت ابو لہب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کیا اسی دن کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ کیا یہی بات سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس انداز سے اس نے گفتگو کی، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اس معاملے میں میرا ساتھ دینے والے کون؟ تو حضرت علی بن ابی طالب جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 9 سال تھی، انہوں نے اس وقت کہا کہ گو کہ میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کے دست اقدس پر ایمان لاؤں گا اور ہر موڑ پر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بارگاہ خداوندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت علی بن ابی طالب کے لیے اٹھ گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ بنو تیم کا وہ سردار جن کا نام ابو بکر صدیق ہے وہ سب سے پہلے داخل اسلام ہوتے ہیں مردوں میں۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ کبریٰ یہ ایمان لاتی ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کبریٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، تمام اوصاف حمیدہ سے واقف ہیں، سب سے پہلے روئے زمین پر اگر کسی کو یہ سعادت اور منزلت حاصل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی الہی کے الفاظ سنے تو وہ سعادت اور منزلت ملی حضرت خدیجہ بنت خولید کو جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سب سے پہلے داخل ہونے والی اسلام میں حضرت خدیجہ بنت خولید ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں، عورتوں میں تو حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے۔ اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب بچوں میں، تو یہ سب سے پہلے داخل اسلام ہونے والے ہیں۔ لیکن اس وقت عرب کی کیا معاملہ تھا؟ عرب میں کیا معاملہ تھا؟ عرب تو تمام
گمراہیوں میں تمام گرفتار، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے عادت و اطوار، آپ کے اخلاق جو تمام سامنے آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ حسن اتفاق ہے کہ یہ خبر پہنچی قبیلہ غفاریہ کے اس سردار کے پاس جس کا نام ابو ذر تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ انیس سے کہ جاؤ، مکے کے اندر ایک آدمی نے اعلان نبوت کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا علم لے آئے ہیں، وہ تمام سن کر مجھے سنانا۔ چنانچہ انیس نام کے ان کے بھائی آئے خانہ کعبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمام الفاظ کو سنا۔ واپس جا کر اپنے بھائی حضرت ابو ذر سے انہوں نے کہا نہ تو وہ کاہن ہے نہ تو وہ شاعر ہے، لیکن ان کی بات میں بڑی فصاحت ہے اور ان کے بات کرنے کا انداز بڑا نرالا ہے اور وہ اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر فوراً وہاں سے نکلے، خانہ کعبہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کس سے پوچھتے، حالات بڑے دیگرگوں۔ اس وقت حضرت ابو ذر خانہ کعبہ میں رکے رہے، کھانے پینے کے لیے کوئی عزوقہ آپ کے پاس نہیں تھا، زمزم کا پانی پیتے رہے، رکے رہے، زمزم کا پانی پیتے رہے، 1 2 3 4 دن اس انداز سے گزرنے لگے۔ آخر کار حضرت علی بن ابی طالب کی نگاہوں نے انہیں دیکھا اور پوچھا ہے میرے بھائی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرے بات کو صیغہ راز میں رکھ سکتے ہو تو میں سناؤں۔ کہا کہ ہاں تمہاری بات صیغہ راز میں رکھی جائے گی۔ کہا کہ میں اس شخصیت سے ملنے کے لیے آیا ہوں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے کہا آپ میرے ساتھ چلیے، راستے میں اگر کسی قسم کا کوئی کھٹکا ہو تو میں پیشاب کے بہانے یا چپل درست کرنے کے بہانے میں رک جاؤں گا، آپ آگے بڑھ جائیے پھر میں آپ کو لیے ہوئے چلوں۔ اس انداز سے لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی بن ابی طالب ابو ذر غفاری کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ حسن اتفاق کہ حضرت ابوبکر صدیق کے مکان میں ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلی مرتبہ آپ کو کشمش اور منقع پیش کیا۔ یہ پہلی غذا تھی جو حضرت ابو ذر غفاری کو مکے کی سرزمین پر ملی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ابو ذر غفاری داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے دوستو، انشاءاللہ المستعان ان کی زندگی کے حالات بھی میں آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ آئندہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ لوگ جو نیک نفوس تھے وہ داخل اسلام ہوتے رہے، اور داخل اسلام ہونے کے بعد ان کو چھوڑا نہیں گیا بلکہ وہ تختہ مشق بنایا گیا، اور تختہ مشق بنانے کے بعد وہ لوگ اس ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام پر قائم رہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت بلال حبشی جو امیہ بن خلف جو قبیلہ بنو جمحہ کا سردار تھا اس کے غلام تھے، بچے گلے میں رسی ڈالے ہوئے حرا کی گرم گرم ریت کے اوپر ان کے گھسیٹتے، سینے کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرم پتھر رکھتے، اس انداز سے ان کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے زبان مبارک سے احد احد کے الفاظ نکلتے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پیش کیا گیا، حضرت عمار کو بہت زیادہ پانی میں ڈبایا گیا، نکالا گیا، ڈبایا گیا اس انداز سے کہ دم گھٹنے لگا، اور پھر اس وقت ان سے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف میں زبان سے باتیں کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ وہ دم گھٹتے ہوئی حالت میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، لیکن بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی التجا کی کہ اللہ کے نبی، دشمنوں نے مجھے اس انداز سے ستایا، مجھے پانی میں اس انداز سے رکھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف میں زبان سے ایسے کلمات سنانے کے لیے انہوں نے مجھے مجبور کیا، اور وہ زبان سے میرے الفاظ نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر کسی بات کی فکر نہ کرو، اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو اس کو برداشت کر لو، اس لیے اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کی میں بات آپ کو بتلا دوں کہ گرم گرم انگاروں پر انہیں لٹایا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے، اور آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے آگ اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم کے پاس ہو گئی تھی، اسی آل یاسر پر اسی انداز سے ٹھنڈی ہو جا۔ اور آل یاسر کو پکارتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ میں بتا دوں آپ کو، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ ہیں سمیہ جن کا نام ہے، جسے ابو جہل نے سب سے پہلے اس نازک مقام پر نیزہ مارتے ہوئے شہید کیا۔ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ ہیں جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ ہیں۔ ادھر حضرت خباب بن ارت کا معاملہ عجب، حضرت خباب بن ارت وہ ام نمارہ کے غلام، ام نمارہ ایک سلاخ گرم کر کے ان کو داغ دیا کرتی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب بن ارت پہنچتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اپنی ردائے مبارک اپنے سر کے پاس رکھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔
اس وقت حضرت خباب بن ارت نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے جو ہم کو اس انداز سے ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، آپ نے کہا کہ اے خباب بن ارت سن لو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں آرے سے کاٹ دی گئی ہے، ان کے جسم سے، ان کے لوہے کے کنگیوں سے ان کا جسم سے گوشت کھروچ دیا گیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ایک عورت حرا سے نکلے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، حرا واپس جائے گی، سوائے خدا کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ ایک عورت قادسیہ سے نکلے گی، خانہ کعبہ آئے گی، خانہ کعبہ سے زیارت کر کے قادسیہ واپس جائے گی، سوائے خدا کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ حضرت خباب بن ارت سے انہوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت خباب گھر آئے تو معاملہ یہاں دوسرا تھا۔ وہ مالکہ ام نمارہ جو بچوں کی ختنہ کرتی تھی، لڑکیوں کی ختنہ کرنے والی تھی، وہ چیخنے لگی، چنگارنے لگی، اس انداز سے کہ دیوانی ہو گئی۔ پھر اس وقت کے زمانے کے حکماں نے انہوں نے کہا کہ ایک سراغ گرم کرو اور اس کے سر میں داغ دو۔ چنانچہ کتوں جیسے بھونکنے والی وہ عورت وہ داغ کھاتے کھاتے آخر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس انداز سے معاملہ ہو گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حالات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جن مشکلات سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے دن گزارے، جس مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا، ان تمام کا عشر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ثابت قدم رہے، کسی قسم کا متزلزل نہیں ہوئے، کسی قسم کا ان کے اندر کسی قسم کا کچھ تغیر نہیں آیا۔ آپ دیکھیں گے صہیب رومی کے ساتھ کیا عمل کیا گیا، انشاءاللہ المستعان اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم سن رہے ہیں، صحابہ کا جو عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اس کے اوپر کاربند رہیں، اس کے اوپر ہم یہ کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی اس معاملے کے اندر ثابت قدم رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔